بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے وعدے کے عین مطابق ایک بار پھر پاکستان کے سابق چیف جسٹس جناب ارشاد حسن خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ پچھلی ایک ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جناب ارشاد حسن خان صاحب سے اگلی نشست میں ہم ان 3 الزامات کی بات کریں گے جو ان پر عموماً لگائے جاتے ہیں اور دہرائے جاتے رہے ہیں۔ مشرف دور میں پرویز مشرف اپنا کیس سپریم کورٹ میں لے گئے تھے کہ ان کے مارشل لاء کو یا ان کے فوجی اقدام کو جائز قرار دیا جائے، تو اس حوالے سے ایک بینچ تشکیل دیا گیا، 11 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی خود چیف جسٹس پاکستان جناب ارشاد حسن خان صاحب نے کی تھی۔ اس بینچ کے فیصلے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس بینچ نے جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا جو جنرل مشرف کی طرف سے نہیں مانگا گیا تھا۔ دوسرا، اسی فیصلے میں جنرل مشرف کو انتخابات کروانے کے لیے 3 سال کی مہلت بھی دے دی گئی، اور اتفاق سے جب وہ 3 سال کی مدت پوری ہوئی تو جناب ارشاد حسن خان صاحب چیف الیکشن کمشنر بھی بن چکے تھے، اور وہ انتخابات جناب ارشاد حسن صاحب کی سربراہی میں ہی ہوئے تھے۔ تو تیسرا الزام ارشاد حسن خان صاحب پر یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ سید سجاد علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے خلاف ایک پیٹیشن کوئٹہ رجسٹری میں داخل کی گئی، تو پیٹیشن ایکسیپٹ کروانے کے لیے رفیق تارڑ صاحب نوٹوں کے بیگ وہاں پہ لے کے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ نے جنرل مشرف کو ترمیم کا اختیار یک طرفہ طور پہ دیا، حالانکہ انہوں نے یہ اختیار کبھی مانگا ہی نہیں تھا۔ بدنصیبی سے ہمارے ہاں ججمنٹ پڑھے بغیر ججمنٹ پہ کمنٹ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے میڈیا سے بھی شکایت ہے اور وکلاء سے بھی شکایت ہے کہ انہوں نے بغیر ججمنٹ پڑھے یہ تاثر پھیلا دیا، اور آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی میڈیا پہ کہ میں نے جنرل مشرف کو یک طرفہ طور پہ آئین کا اختیار دیا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اختیار دیا ہی نہیں گیا۔ جو دیا تھا اختیار آئین کی ترمیم کا، وہ ایک کاسمیٹک اختیار تھا۔ لیکن یہ تمام زبانی باتیں ہیں، اس لیے میں آج ریویو ججمنٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ لے کے آیا ہوں، اور اس میں سے آپ کو اقتباسات میں پڑھ کے سناتا ہوں جس کا میں نے اردو میں مصدقہ ترجمہ کرایا۔ ریویو ججمنٹ کا پیرا 48 میں آپ کی اجازت سے پڑھتا ہوں۔ چونکہ چیف ایگزیکٹو اوتھ آفس ججز آرڈر 2000 نمبر 1 اور 2002 کی روح سے آئین میں ترمیم کا اختیار رکھنے کا دعویٰ کر رہے تھے، لہذا متعلقہ نمائندہ اداروں کی عدم موجودگی میں اس عدالت کا فرض تھا کہ وہ اس اختیار پہ قدغن عائد کریں، تمام متعلقہ حالات پر غور و خوض کے بعد زیر جائزہ فیصلہ واضح کردہ اور مختصر حکم نامہ مرخہ 7 فروری 2001 میں تصدیق شدہ ترمیم کے محدود اختیارات عطا کیے گئے۔ اور وہ محدود اختیارات کیا تھے، ابھی میں آپ سے پڑھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے جب مارشل لاء لگایا تو اپنی تقریر میں یہ کہا کہ میں مارشل لاء اس لیے عائد کرنا چاہتا ہوں کہ 7 پوائنٹ اکنامک ایجنڈا وہ مجھے عائد کرنا، اور میرا کوئی مقصد نہیں۔ اور وہ جو 7 پوائنٹ اکنامک ایجنڈا تھا وہ کئی سیاسی جماعتوں کی منشور کا حصہ تھا۔ تو ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اچھا، اگر آپ اپنا اکنامک ایجنڈا کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں 7 پوائنٹ کو، تو اس سلسلے میں اس کے حصول کے لیے اگر آپ کو کوئی ترمیم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ
آئین میں کوئی رکاوٹ ہو. اگر آئین کے تحت آپ ترمیم کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ ترمیم نہیں کر سکتے. تو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں آپ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو آرڈر کہ ظفر علی شاہ مقدمے کی سماعت کئی ماہ تک کی گئی، جس کے دوران 25 سے زائد فاضل وکلاء عدالت عظمیٰ بشمول سینئر وکلاء عدالت عظمیٰ اور فاضل معاون عدالت نے بحث کی. زیر جائزہ فیصلہ مقدمے کے ہر پہلو عدالت میں پیش کردہ نظائر اور فریقین کے موقف مکمل غور و خوض کے بعد پیراگراف نمبر 227 سے 287 میں دی گئی وجوہات کی بنا پر دیا گیا. تو اس میں کوئی اب میں آپ سے ایک دفعہ اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ مین جج پہ جو تھی اس پہ جہاں ترمیم کا اختیار دیا گیا وہ تھا پیراگراف 6. اس پہ لکھا ہم نے تمام اقدامات یا قانون سازی کے حامل اقدامات جو 1973 کے آئین کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں یا اس کے تحت اٹھائے جا سکتے ہوں بشمول اس میں ترمیم کے. اب یہ سارا جھگڑا اس میں پڑا کہ ترمیم کے کیا مطلب ہے، اس کو ہم نے آگے واضح کر دیا گیا. یہ سب پیرا 7 پہ تھا. یہ کہ چیف ایگزیکٹو کی طرف سے آئینی ترمیم صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جہاں آئین چیف ایگزیکٹو کے اعلان کردہ مقاصد کے حصول کے لیے حل فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے. تو اکنامک ایجنڈا جو 7 پوائنٹ تھا وہ آئین کے تحت اس کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا. تو یہ اس کی بنیادی شرط تھی. اور مزید بڑا یہ کہ شک 6 ذیلی شک نمبر 1A ایزا کی روح سے آئین میں ترمیم کا اختیار اس شخصیات کی ذیلی شک ABCD کے تابع ہے، اور یہ کہ آئین کے بنیادی خد و خال یعنی عدلیہ کی آزادی، اسلامی ریاست کی وفاقی حیثیت اور شکوں کے ساتھ تشکیل شدہ پارلیمانی نظام حکومت میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی. اور یہ کہ آئین کے باب دوم حصہ دوم کے اندر مہیا کیے گئے بنیادی حقوق نافذ عمل رہیں گے. لیکن یہ کہ ریاست کو آئین کی آرٹیکل 10, 23 اور 25 کے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین کی شک 233A کے منشا کے مطابق آرٹیکل 15, 16, 17, 18, 19 اور 24 سے انحراف کرتے ہوئے کوئی قانون بنانے یا کوئی انتظامی قدم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا ایمرجنسی میں جو ہوتا ہے. یہ کہ یہ اقدامات یہ ان میں سے کوئی چیف ایگزیکٹو کے جاری کردہ احکامات کے ذریعے یا ان کی سفارش پر آرڈیننسوں کے ذریعے سر انجام دیا جا سکتا ہے. یہ کہ اعلیٰ عدالتوں میں مسلح یہ 10واں پیرا تھا، وہ 9واں تھا پہلے جو میں نے پڑھا. یہ کہ اعلیٰ عدالتوں میں مسلح افواج کے کسی اقدام یا عمل کے چیلنج کیے جانے کی صورت میں اس کی درستگی کے بارے میں اوپر بیان کیے گئے ریاستی ضرورت کے قانون کے تحت فیصلہ کرنے کا عدالتی اختیار برقرار ہے. آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ان کے اختیارات مکمل طور پر میسر ہیں اور چیف ایگزیکٹو کے نافذ کردہ کسی قانون سازی کے حامل دستاویز میں موجود کسی امر سے متصابد ہو یا چیف ایگزیکٹو یا ان کی طرف سے کسی شخص یا اتھارٹی کے جاری کردہ حکم میں اس امر کے برعکس کچھ بھی ہونے کے باوجود ان کا استعمال کیا جا سکے گا. یہ کہ عدالتوں نے یہ نمبر 11 عدالتوں نے ریاسی ضرورت کے اصول کی کسوٹی پر محض یہ تعین نہیں کرنا کہ چیف ایگزیکٹو یا ان کے بجائے کسی اتھارٹی یا شخص کے احکامات، اقدامات یا کسی کارروائی
اور چیف ایگزیکٹو کی تقریر مورخہ 13 اور 17 اکتوبر 1999 میں بیان کیا گیا اعلان کردہ مقاصد کے ساتھ کوئی تعلق ہے، بلکہ ایسے تمام احکامات، کارروائیاں اور اقدامات بشمول قانون سازی کے حامل اقدامات اعلیٰ عدالتوں کے عدالتی جائزے کے اختیارات کے تابع ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ تو صرف کلیئرلی ججمنٹ میں لکھا ہے، کوئی ججمنٹ پڑھتا ہی نہیں۔ جی بالکل جی، آپ نے ماشاءاللہ زبردست اپنا وہ تشریح کر دی اس معاملے کی۔ یہ ان قانون دانوں کے لیے ہے جو اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس چیز کو پرکھنا چاہتے ہیں، پہلے وہ فیصلہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر وہ دیکھیں کہ کیا اس میں فیصلے میں کیا تھا، کیا معاملہ تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے کافی حد تک اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے، عدالتی فیصلہ واضح کر دیا ہے۔ اچھا، تو اس میں 11 رکنی میرا خیال بینچ تھا۔ جی بالکل۔ ہاں، تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ساتھی جج وہ میرا خیال کوئی ان میں بعد میں چیف جسٹس پاکستان میں بنے ہوں گے، کون کون لوگ شامل تھے اس بینچ میں؟ مجھے یاد ہے ان میں ایک تو اپنے جسٹس اعجاز صاحب تھے، جسٹس منیر تھے، شیخ منیر خان تھے، منیر احمد خان، جسٹس منیر، اور جسٹس ریاض تھے، جسٹس عارف تھے، اور جسٹس اور بے شمار تھے۔ افتخار چودھری بھی اس میں تھے، افتخار چودھری بھی تھے اس میں۔ جی اچھا، دوسرا ہمارا سوال ہے، اس کا مختصر جواب ہمیں درکار ہے۔ وہ جو کہتے ہیں آپ نے 3 سال کے لیے مشرف کو الیکشن کی مہلت بھی دے دی۔ تو دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو دیا تھا، اور آپ نے بڑی تفصیل سے وہ انٹرویو میرا پبلش کیا تھا۔ اس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا کہ میں نے خالد انور صاحب جو اس مقدمے کو لڑ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھو بھائی، مارشل آرٹ تو لگ گیا، آپ مجھے حل بتائیں بحیثیت ایک آفیسر آف کورٹ کے، نواز شریف کی وکیل کی حیثیت سے نہیں، اور جو انہوں نے پٹیشن داخل کی تھی ظفر علی شاہ، ان کی حیثیت سے نہیں، آپ بحیثیت آفیسر کورٹ کے، ایک آفیسر کے، اور بحیثیت ایک پاکستانی محب وطن پاکستانی کے، آپ مجھے حل نہیں بتائیں کہ کیا حل کیا جائے کہ فوج کو ہم فوراً بیرکس میں واپس بھیجیں، اور تاکہ میں اس حل پہ عمل کر سکوں۔ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، خالد انور صاحب کو، بہت بڑے محبت وطن ہیں، بہت بڑے جورسٹ ہیں۔ انہوں نے برملا کہا کہ جناب I will not ask the court to do impossible، کہ جناب میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ کورٹ پہ ایسا اقدامات کریں جو ناممکن ہے۔ یعنی وہ کیسے ہی کہہ سکتے کہ فوج کو عدالت کہے واپس چلے جائیں اور فوراً واپس چلے جائیں۔ تو میں نے کہا اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو ان کا کہ یہ حل ہے کہ میں یہ کہوں گا بحیثیت وکیل کہ حل یہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، الیکشن کا حکم دے دیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کے لیے ٹائم ٹیبل ان کے یہ آپ خود تعین کریں۔ تو میں نے باقی وکلاء سے بھی پوچھا جو پاکستان بار کونسل کے پریزیڈنٹ تھے، سپریم کورٹ بار کونسل کے، اور جو صاحبان وہاں جو تھے، تو کسی نے کہا کہ 1 سال دے دیں، کسی نے کہا کہ 1.5 سال دے دیں، کسی نے کہا کہ 3 مہینے دے دیں۔ تو میں نے چیف الیکشن کمشنر سے رپورٹ کال کروائی فوری طور پہ کہ آپ بتائیں کہ آپ کتنی جلدی الیکشن کروا سکتے ہیں۔ تو ان کی رپورٹ آئی، جو مصدقہ رپورٹ ریکارڈ پہ موجود ہے، کہ جناب ہمیں الیکٹرل رول کو اپڈیٹ کرنا ہے، اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی کہ لاکھوں کی تعداد میں ووٹرز ایسے ہیں جن کا نام الیکٹرل رول پہ نہیں ہے، تو اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو وہ ڈسفرینچائز ہو جائیں گے، وہ اپنے حق سے محروم ہو جائیں گے الیکشن دینے کے۔ تو پہلے لسٹ الیکشن جو الیکٹرل رول ہے، اس کو تو اپ ٹو ڈیٹ کریں، اس کو تو آپ کریں، اس کے بعد الیکشن کروائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 سال ہمیں درکار ہیں۔ تو کیونکہ میں نے وہ 3 سال ان کو جو دیے، اس میں 3 سال میں وہ 3 مہینے بھی 6 مہینے بھی شامل تھے جب الیکشن ہوا، تو ہم نے کہا کہ 2.5 سال کے اندر اندر آپ الیکشن کرائیں۔ پھر ہم نے شریف الدین پیرزادہ جو ان کی طرف سے پیش ہو رہے تھے، حکومت کی طرف سے،
تو میں نے ان کو بلایا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے چیف ایگزیکٹو سے آپ انسٹرکشن دیں اور مجھے آ کے عدالت میں آ کے بتائیں کہ آپ کب الیکشن کرائیں گے, اور یہ ریکارڈ میں موجود ہے, آپ ججمنٹ پڑھیں, اور آپ کب بیرکس میں واپس جائیں گے, اور یہ اختیارات پارلیمنٹ کو اور سینٹ کو کب آپ بات کریں گے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا دوسرے دن وہ انسٹرکشنز لے کے آئے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں, ہم الیکشن کروائیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ پیرزادہ صاحب اس طرح کام نہیں چلے گا, میں آپ سے ایک سادہ سوال پوچھ رہا ہوں اور میں سادہ جواب چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ جو ہم نے آپ کو آرڈر دیا ہے, تاریخ جو ہم نے مقرر کی ہے, اس تاریخ تک آپ الیکشن کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے, اور اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کو جو ویلڈٹی دی گئی ہے یہ اس سے مربوط ہے, ہم اس کو واپس لے دیں گے. آپ ہمیں صحیح جواب دیں, ہاں اور نہ میں جواب دیں, میں اور کوئی جواب سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس پہ شریف الدین پیرزادہ صاحب نے کہا کہ ہم مقررہ وقت پر الیکشن کروائیں گے. یہ بھی 11 رکنی بینچ تھا, یہ بھی بہر ہے کی پوری بینچ ہو, یہ اسی کیس کا حصہ ہے, یہ اس کیس کا حصہ ہے, اور یہ سب کچھ درج ہے اور میرے پہلے انٹرویو میں بھی درج ہے. تو یہ اس چیز کو اخبارات نے بڑا سراہا. میرے پاس اخبارات کی ابھی بھی کٹنگ موجود ہے, آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں کچھ چند اخبارات کی. پاکستان کے تمام اخبارات نے, نوائے وقت, جنگ, پاکستان ٹائمز اور انگریزی کی ڈان, نیشن. اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک اور نشست رکھ لیں گے. ایک اور سوال آپ کے اوپر جو الزام لگتا ہے جی کوئٹہ بینچ میں رجسٹری میں وہ نوٹوں کے بورے گئے, بیگ گئے, تو سجاد علی شاہ کے خلاف آپ نے پیٹیشن وہاں پہ ایکسیپٹ کر لی. اگر آپ کہیں تو میں ابھی بیان جواب دینے کو تیار ہاں, ابھی اس کے بارے میں تو بتا دیجیے. آپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ بدنصیبی سے گو میں اپنے رفیق طارق صاحب کی ذاتی طور پہ بہت عزت کرتا ہوں. وہ جٹ ہے اور ان کی ایک صفت ہے کہ وہ لگی لگتی رکھے بغیر بات کرتے ہیں. آپ بھی تو ککے صحیح ہیں, میں بھی ککے صحیح ہوں. تو یہ خصوصیت آپ میں زیادہ پائی جاتی ہے. تو وہ لیکن بدنصیبی سے شروع دن سے جس دن میں جج مقرر ہوا وہ میرے خلاف تھے. ان سے میری کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھی کہ ان کو میں نے نقصان پہنچایا ہوا. وہ خان خلیل الرحمان کے بڑے مدعا تھے, جسٹس خلیل الرحمان خان صاحب کے, اور وہ شروع دن سے, یعنی 81 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی, اس دن سے آخر وقت تک جب وہ صدر بھی بن گئے, ان کی یہ خواہش تھی کہ خلیل الرحمان خان صاحب چیف جسٹس بن جائیں لاہور ہائی کورٹ کے, اور میں ان کے آگے کوئی رکاوٹ نہ بنوں. تو اس سلسلے میں ہماری نوک جھوک ہوتی رہتی تھی اور وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی. بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ شادی بیاہوں کے موقع پہ 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور رفیق طارق صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو 3 کو میں سلام کروں تو چوتھوں کو میں سلام نہ کروں, تو میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا. تو میں انہیں پھر بھی اس سلام کا جواب نہیں دیتی, تو میں ہاتھ پڑھ کے السلام علیکم کر کے میں آگے چلے جاتا تھا. تو شادی کے موقع پہ بھی یہی ہوتا تھا. تو ایک ایسا آدمی جس سے میری بول چال نہیں, کامن سینس کی بات ہے, وہ آ کے مجھے بریف کیس دے گا, اور اگر میں بریف کیس لیا ہوتا تو اتنی سالہ میری زندگی اپنے 1981 سے لے کے 2002 تک میں جج رہا ہوں, تو بھی انسان کی ایک خصلت ہوتی ہے, وہ پتہ نہ لگا کسی کو کہ ارشاد حسن خان کس قسم کا آدمی ہے. تو یہ ایک بہتان تھی, الزام تراشی تھی. میرا ان سے کبھی کوئی اس قسم کا لین دین نہیں تھا, تعلقات ہی نہیں تھے. ہاں, جب وہ بیمار ہو گئے اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں, تو پھر میں ان کے گھر گیا, ان کی میں نے مدد کی, اور آج کل میری ان کی دوستی ہے. بلکہ ان کو جا کے میں نے پھول بھی پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, بہت باتیں میرے خلاف وہ کرتے تھے. تو ہم گئے, وہ سپریم کورٹ کے جج تھے, میں ہائی کورٹ کا جج تھا. تو اتفاق ایسا ہوا کہ ہم گئے عمرے پہ, وہ علیحدہ عمرے پہ گئے, میں علیحدہ عمرے پہ گیا. تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا کہ
میری مخالفت بند کر دیں آپ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. ہاں، اور آئندہ کے بعد تمہاری پہلے میں کوئی بات نہیں کروں گا. تو جو عمرہ کر کے آئے تو پھر انہوں نے باتیں اسی طرح شروع کر دی. تو صبح ہم وہاں رہتے تھے اپنے ریس کورس میں، کیا نام ہے، جیو آر 1 میں. تو وہاں اکٹھے نکلتے تھے سیر کرنے کے لیے جج صاحبان. ان میں طاہر صاحب لیڈر ہوتے تھے، میں بھی سیر کے لیے نکلتا تھا. تو 5-6 جج صاحبان موجود تھے. تو میں نے ان کی موجودگی پر کہا کہ طاہر صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اکٹھا عمرہ کیا اور خانہ کعبہ میں آپ نے حلف اٹھایا کہ اب میں ارشاد کے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا، تو پھر آپ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں. اور دیکھیے میں نے کہا کہ آپ ایک معمولی حیثیت کے وکیل تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جج بنایا، پہلے سیشن جج بنایا، پھر جج بنایا، پھر سپریم کورٹ کا جج بنایا، اور بغیر آپ کی کاوش کے بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو کوئی صدقہ خیرات بھی ادا کریں تو اس صدقے کے عوض مجھے چھوڑ دیں بھائی، میں نے آپ کا کیا کیا. تو وہ کہنے لگے کہ وہ میں نے وہاں اس کا نام کیا حلف تو اٹھایا تھا، لیکن میں بھول تو نہیں نہ سکتا جو مجھے یہاں پہ ٹھیس لگی. میں نے کہا کہ آپ کو ٹھیس کیا لگی؟ تو ٹھیس کہ آپ رکاوٹ بنے گے خلیل الرحمان کے آگے. اچھا. تو یہ میری ان کی دشمنی تھی اور وہ سے بات نہیں کرتا. اور خلیل الرحمان سے بھی میری نہیں تھی، الیکس سے ضرور تھا خلیل الرحمان سے، کیونکہ وہ ذرا گہرے آدمی تھے، اپنے طاہر صاحب سے زیادہ گہرے آدمی تھے. وہ میرے منہ پہ کبھی نہیں کوئی ایسی بات کرتے تھے. الیکس سے لیک مارا تھا تو اس بینچ پہ خلیل الرحمان بھی تھے. تو آپ بتائیے کہ مجھے ایک ایسا آدمی جو میری شکل دیکھنے کا گوارا نہیں کرتا، اور مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور ہر جگہ مجھے نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور میرے خلاف انہوں نے مضامین لکھے. جب میں سپریم کورٹ کا جج تھا تو میرے خلاف انہوں نے مضامین لکھے، اور وہ اور خلیل الرحمان خان کے حق میں لکھے. اس کے علاوہ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. یعنی دشمنی کا یہ عالم تھا، اختلافات کہہ دیجیے، آپ نے صحیح کہا، اختلافات کا یہ عالم تھا کہ سعید الزمان صدیقی جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے خالد انور کو بھیجا خلیل الرحمان کے پاس، سعید الزمان صدیقی کے پاس، کہ آپ سینیورٹی رولز چینج کرتے ہیں تاکہ ارشاد حسن خان چیف جسٹس نہ بن سکے. اچھا. کہ ارشاد حسن خان چیف جسٹس نہ بن سکے. تو انہوں نے، وہ بڑے اصول کے آدمی تھے سعید الزمان صدیقی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں کر سکتا، وہ سینئر موسٹ جج ہے، تو میری عدم موجودگی میں وہی چیف جسٹس بنے گا، ایکٹنگ چیف جسٹس بنے گا، تو میں یہ کرنے کو تیار نہیں. تو یہ بات مجھے خود سعید الزمان مرحوم صدیقی نے کہی، اور خالد انور صاحب جو حیات ہیں انہوں نے اس کی تائید کی کہ صدر صاحب نے ان کو بھیجا تھا. ہاں، ان کا کہ میں مجبور تھا، مجھے صدر صاحب نے کہا کہ آپ جائیں. تو انہوں نے اس ترمیم سے انکار کر دیا. ترمیم یہ کرنا چاہتے تھے کہ ہائی کورٹ میں جو سینئر ہے وہ سینئر رہے گا سپریم کورٹ میں. تو ان کا کہ نہیں کہ جو سپریم کورٹ میں پہلے آئے گا وہی سینئر ہوگا، ہائی کورٹ کی سینیورٹی کا سپریم کورٹ سے کیا تعلق ہے. تو جس آدمی سے کو اتنا مجھ سے اناج ہوگا وہ مجھے آ کے بیف کیس دے گا، ایک کامن سینس کی بات ہے. تو یہ تو ایک چیزیں ایسی لوگوں نے چلا دی. اور کچھ زیب داستان کے لیے بڑھا دی. پھر یہ تھا کہ ایک اور آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. جب یہ صدر بن گئے، کیونکہ وہ اختلافات تو قائم رہے، کبھی انہوں نے مجھے بلائے نہیں. جب نہیں، صدر سے پہلے میں جب وہ صدر بن گئے تو سعید الزمان صدیقی 2-3 روز کے لیے باہر گئے ملک سے. تو میں کیونکہ سینئر موسٹ تھا تو مجھے ایکٹنگ چیف جسٹس بنانا تھا. تو طاہر صاحب نے اس کی مخالفت کی اور خالد انور صاحب کو پھر بھیجا سعید الزمان صدیقی کے لیے کہ 2-3 دن کی بات ہے، آپ ارشاد حسن خان کو چیف جسٹس نہیں بنا رہے ایکٹنگ. ان کا کہ نہیں بھی یہ تو آئین کا تقاضا ہے، اگر 1 دن کے لیے بھی عہدہ خالی ہے، 2 منٹ کے لیے بھی عہدہ خالی ہے، تو جو سینئر ترین جج ہے آئین میں لکھا ہے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس بنے گا. تو انہوں نے انکار کر دیا. وہ بھی مجھے خود بتایا مرحوم نے، اپنے سعید الزمان صدیقی نے. اور خالد انور مجھے کسی محفل میں ملے تو میں نے ان سے گلا کیا کہ آپ میرے خلاف کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں گئے چیف جسٹس کے پاس، مجھے ان کا بھی میں نہیں کر رہا.
کہ جسٹس سعید الزمان صدیقی نے ٹی وی پہ ایک انٹرویو دیا تھا جو میں نے خود سنا. اس پہ یہی سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے رپورٹر کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ ارشاد حسن خان کیسے انسان تھے؟ اس کے علاوہ جسٹس سعید الزمان صدیقی نے جنگ کے سہیل وریش کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، جو ان کی کتاب عدلیہ کا عروج و زوال میں بھی شائع ہوا، کہ جسٹس ارشاد حسن خان اور جسٹس رفیق تارڑ ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے اور وہ ایک دوسرے کی شکل کو بھی روادار نہ تھے. کیا ایسے آدمی سے بریف کیس لوں گا؟ یہ تو ایک بہتان تھی، پروپیگنڈا تھا.